کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ مشہور قول کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے کا حقیقی مظہر ہے۔ یقیناً یہ نعرہ مقبوضہ کشمیر کی 69 سالہ جد و جہد آزادی کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے کہ مسلمانوں کو اب سنجیدہ ہو کر ان وجوہات کا جائزہ لینا چاہیے جن کی بنا پر کشمیر کی آزادی آج تک ممکن نہ ہو سکی۔ گر ان وجوہات پر غور کیا جائے تو ثابت ہوتا ہے مقبوضہ کشمیر کی آزادی میں ناکامی کے پیچھے ایسے باعث شرمندگی و پرمذمت محرکات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم نے ان کو اوجھل کر رکھا ہے۔ اپنی نظروں سے دیکھا جائے تو پاکستانی حکومتوں نے آج تک مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے صرف قراردادیں پیش کرنے، پریس کانفرنسوں میں مذمت کرنے، ریلیاں نکال کر بے فائدہ احتجاج کرنے کے علاوہ کبھی کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا ہے، جبکہ دوسری جانب دنیا جانتی ہے کہ اقوام متحدہ میں سب سے پہلا عالمی مقدمہ پاکستان کی جانب سے بھارت کے خلاف مقبوضہ کشمیر پر قبضے کے حوالے سے ہے، جو آج بھی منصفانہ فیصلے کا منتظر ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ امریکہ کی غلام تنظیم اقوام متحدہ نے اب سے پہلے کبھی بھی منصفانہ بنیادوں پر مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی کوششیں ہی نہیں کی، اور آئندہ بھی اس کی توقع نہیں ہے، کیونکہ اسلام مخالف یہود و نصارہ کے ایجنڈے پر بننے اور چلنے والی مکار تنظیم اقوام متحدہ کو مظلوم مسلمانوں کا اپنے لیے دفاع کرنا دہشت گردی نظر آتا ہے، اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والوں کی انسانیت سوز مذموم سرگرمیاں اقوام متحدہ کو ظالموں کا حق کے دفاع دکھائی دیتا ہے۔ لیکن افسوس، مسلمان صرف باتوں اور نعروں سے کام لیتے ہوئے مظلوم کشمیری مسلمانوں کے لیے کامل و حقیقی جد و جہد نہ کر کے باطل قوتوں کے مسلم کش نظریات کو تقویت بخش رہے ہیں، جبکہ اس میں بھی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں نے ضمیر فروشی اپنا کر مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پر کبھی سنجیدگی سے جرأت کا مظاہرہ تو درکنار بات تک نہیں کی۔ پاکستان کے بے حس حکمرانوں نے سیاسی مفادات کے لیے آج تک مقبوضہ کشمیر کو آزاد کشمیر نہ بننے دیا، لہٰذا آج تک مقبوضہ کشمیر میں حتیٰ کہ پاک بھارت کنٹرول لائن پر بھی بنیے کی فطرت والے بھارت کی جارحیت کا شکار ہونے والے مظلوم مسلمانوں کے خون کا ذمہ دار بے شک پاکستانی مفاد پرست ٹولہ ہی ہے، جو ہر بار حکومت میں آ کر اپنے ہی مظلوم مسلمان بھائی بہنوں کی جان، مال و عصمت کی بولی لگواتا ہے۔ پس پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں، تاجر و طلبہ تنظیموں اور دیگر اداروں سمیت عالم اسلام کو مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے مشترکہ ایجنڈے کے تحت متحد ہو کر مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے نتیجہ خیز کوششیں کرنا ہوں گی، اور ہر پاکستانی کو ترکی کے مسلمانوں کا اپنے حقوق کے لیے جذبہ و ایثار سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ یقیناً مقبوضہ کشمیر باتیں، احتجاج و ہڑتالیں کرنے اور حقیقت سے نظریں چرانے سے آزاد نہیں ہوگا، بلکہ تمام مسلم ممالک کا اتحادی دباؤ دشمن کی کمر توڑنے کے لیے درکار ہے، جو کہ سفارتی روابط کے علاوہ بین الحکومتی مسلم فوجی اتحاد کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ پس اب پاکستان ذاتی مفادات و مصلحت پرستی چھوڑ کر بنیادی حقائق مد نظر رکھتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے مخلصانہ کوششیں شروع کرنا شروع کر دے۔ وصال اردو، حق کا راہی